کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی سے 11ویں آیت مقدسہ۔ اور جب وہ جناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گھرے پڑتے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن ماہی گیر ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اسے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے شرکا کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ آئے اور دونوں کشتیاں ایسی بھر دی کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ اس ماہی گیری کے سبب جو انہوں نے کی تھی، وہ اور اس کے سب ساتھی نہایت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے۔ تب یسوع نے شمعون سے کہا کہ مت ڈر، اس وقت سے تو آدمگیری کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش میں۔ بیٹھ جائے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تمام ان بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو مقدسہ مریم کی زیارت کے لیے مریم آباد جانے والے ہیں۔ آج شام کو بہت سارے ایسے قافلے ہیں جو مقدسہ مریم کی زیارت کے لیے مریم آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے ان کے لیے کہ خدا انہیں ہمیشہ اپنی پناہ، اپنی حفاظت میں لے اور ان کی رہنمائی کرے۔ ہمارے ملک کے حالات جو واقعات ہیں، خدا سے عرض کرتے ہیں کہ خدا تو اپنے لوگوں کی مدد کرنا، رہنمائی کرنا، تاکہ سب کام اچھے طریقے سے پائے تدبیر تک پہنچیں اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری تعریف کر کے تیرے نام کو جلال دینے والے بنے۔ میں دعا گو ہوں خدا کے حضور میں بھائی ندیم کے لیے جو آرمی میں کام کرتی ہیں، اور بھائی بہن عفت کے لیے، اور ان کے بیٹے یشب کے لیے، اور بیٹی گرب اور ستائش کے لیے کہ خدا ان بچوں کو تعلیم و تربیت میں آگے دے، ان کی ہمیشہ حفاظت و نگہبانی فرمائے، جو ہمیشہ خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں اور خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی مقدسہ مریم نے پاک کلام میں یہ بات کہی ہوئی ہے، اور پاک کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ بھائی ہم مقدسہ مریم کے ماننے والے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو عزت اور عقیدت دینے والے، ہم ہمیشہ مقدسہ مریم کے کلام کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق زمانے کے لوگ بنتے ہوئے اس کی لگاتار عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو لوگ وہاں پر پہنچنے والے ہیں، اس زیارت میں شریک ہونے والے ہیں، اس کنونشن میں شریک ہونے والے ہیں جو کنونشن آف مدر میری کہلاتی ہے، کہ خدا انہیں اپنی برکات سے مالا مال فرمائے۔ جبکہ پاک کلام میں الاسبات نے بھی مقدسہ مریم کو یہ بات کہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئے۔ آئیں ہم بھی خدا کے حضور میں مقدسہ مریم کی شفاعت کو مانگیں اور خدا سے عرض کریں کہ خدا تو ہماری عزم و غرضوں جو مقدسہ مریم کے ذریعے سے ہم تیری حضور میں پہنچاتے ہیں قبول فرما، اور خدا ہم لگاتار تیری تعریف اور تیری حمد و ثنا کرنے والے بنے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں، جبکہ آج کی پہلی تلاوت جو مقدس پالوس رسول کے خط قدسیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے اپنے بندہ مقدس پالوس رسول کے ذریعے سے کہ خدا نے ہمیں طریقی کے اختیار سے چھڑا دیا ہے اور ہمیں اس میں شریک کر دیا ہے جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی محبت میں بادشاہی قائم کی ہے، ہمیں اس میں شامل کر دیا ہے۔ بھائی دیکھیں، اگر میں اور آپ طریقے سے چھڑائے گئے ہیں، طریقے سے چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے میرے لیے، آپ کے لیے
جان دی ہے، اور اگر ہم پھر بھی اسی تاریکی میں رہتے ہیں تو پھر میں اور آپ ابھی بھی تاریکی کے اختیار میں ہیں۔ ہمیں جو خداوند خدا نے کیا کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا، اس نے اپنے اقلیت بیٹے یسوع مسیح کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اس بادشاہی میں جگہ حاصل کریں، محبت میں جو خدا نے اپنے بیٹے کی محبت میں بادشاہی قائم کی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اس میں اس بادشاہی میں حصے دار بنے، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر عمل کرنا پڑے گا جو خدا نے کہا۔ خدا نے کہا کہ تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے کیا کر پیار کر، تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اور پھر کہا گیا، یسوع مسیح نے فرمایا، اپنی زبان مبارکہ سے صادر کیا کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، پیار کرو۔ آج کی پہلی تلاوت کے مطابق میں ان تمام بچوں کی دعا کو ہوں جو نوجوان بیٹے، بیٹیاں، بچے قافلوں، گاڑیوں کی صورت میں آج روانہ ہونے والے ہیں مقدس مریم کی زیارت کے لیے، کہ انہیں اس بات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ راستے میں ہمیں وہ بات دکھانی ہے کہ ہم طریقی کے اختیار سے چھڑائے گئے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے، ہم خدا کی بادشاہی میں شریک ہوئے ہیں۔ اور بادشاہی میں شریک ہونے سے مراد کیا ہے؟ محبت، اتفاق، پیار، گنگانگت، جو لوگوں کے ساتھ ہاتھ کو کر کے دکھانا ہے۔ میری دعا ہے کہ جانے والے لوگ، وہ جو مقدس مریم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، انہیں خدا یہ فہم اور فراز دے کہ وہ اس طرح محبت رکھیں جس طرح مقدس پالوس رسول نے کرنتھیس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے سکھایا کہ اگر میں انسانوں اور فرشتوں کی سی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جان۔ آپ مقدس مریم کی زیارت کے لیے جائیں، راستے میں شرارتیں کرتے جائیں، یہ محبت نہیں ہے۔ میری دعا ہے ان سب لوگوں کے لیے جو جا رہے ہیں وہاں پر زیارت کے لیے، خدا ان میں محبت کو برپا کرے تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، جبکہ آج کی پہلی تلاوت جو آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 2 کشتیاں لگی ہوئی دیکھی۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح ہجوم کے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ جب بات کر رہی ہیں تو یسوع مسیح نے دیکھا کہ لوگ میرے اوپر چڑھے پڑ رہے ہیں، تو یسوع مسیح نے 2 کشتیاں جھیل میں کھڑی دیکھی، جن میں سے ایک کشتی جو تھی وہ شمعون پطرس کی تھی۔ یسوع مسیح اس کشتی کے مالک شمعون پطرس سے کہتا ہے کہ ذرا اس کشتی کو کنارے سے ہٹا لے چل۔ اس نے کشتی کو کنارے سے ہٹایا اور یسوع مسیح اس پر سوار ہوئے اور لوگوں کے ساتھ کلام کی باتیں کرنا شروع کی۔ جب کلام کر چکے لوگ چلے گئے تو یسوع مسیح نے پھر شمعون پطرس سے کہا کہ کشتی کو ابھی گہرے میں لے چل اور کیا کر، جال ڈال۔ جب یہ کہا گیا تو پطرس نے کہا کہ اے خداوند، میں نے تو ساری رات محنت کی ہے لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن تیرے کہنے سے میں جال ڈالتا ہوں۔ اور یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق جب اس نے جال ڈالا تو کشتی میں، جال میں اتنی مچھلی آ گئی کہ انہوں نے اپنے شریکوں کو بلا لیا، اپنے لوگوں کو بلا لیا، اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، جن میں یعقوب، یوحنا اور دوسرے لوگ تھے۔ انہیں بلایا کہ آؤ ہماری مدد کرو، ہمارے پاس بہت ساری مچھلی آ گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح خدا میرے عزیز بہنوں، جس طرح کہ خدا نے شمعون پطرس کی کشتی کا استعمال کیا تو خدا نے اس سے برکت دے دی۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے، کیا کبھی میں نے اپنے گھر کا استعمال خدا کے لوگوں کے لیے کیا ہے، خدا یسوع مسیح کے کلام کے لیے کیا ہے؟ میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی نے یہ عمل ابھی تک نہیں دہرایا کہ اپنے گھر میں خدا کے خادمین کو بلا کر، مومنین کو بلا کر شکر گزاری کی عبادت یا کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں کروائی، تو وہ ضرور کروائے، کیونکہ آج کی انجیل پاک میں ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس رسول کی کشتی کا استعمال کیا، کلام سنایا لوگوں کو۔ جب لوگ چلے گئے تو یسوع مسیح نے اس سے برکت دے دی، کس صورت میں؟ بہت ساری مچھلیوں کی صورت میں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا وہ بندہ جو اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ یہ کیسا ماجرا ہے، میں نے تو ساری رات محنت کی ہے لیکن میرے پاس کوئی مچھلی نہ آئی، لیکن اس کے کہنے سے جب میں نے جال ڈالا ہے تو مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا ہے، مچھلیوں سے سمیٹی نہیں جا رہی تھی، کشتیاں ڈوبنے والی تھی۔ تو یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی، یہ برکت تھی جو خدا نے انہیں دی، اور وہ ڈر گیا، خوف کر گیا، اور اس نے یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر یہ بات کہی کہ اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ بھائی خوف نہ کر، ڈر مت، تو ماہی گیر ہے، آئندہ سے تو کیا ہوگا؟ آدم گیر ہوگا۔ آئیں ہم بھی خدا کے حضور میں اپنے اس ہیکل کا استعمال کریں، اپنے گھروں کا استعمال کریں،
تاکہ خدا ہمیں بھی اپنی برکات سے، اپنی بخششوں سے، اپنے فضائل سے بھر دے، تاکہ ہم بھی خدا کا اقرار کرنے والے بنے کہ خدا تو ہی وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، تو ہی وہ ہے جو زمینوں میں ہمارا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے، ہم لگاتار اس بات کی گواہی دیتے رہیں، مسیح ہمارے کے وسیلہ سے، آمین۔